الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين الراشدين المسترشدين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين. أما بعد، قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. صدق الله خالقنا العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما كثيرا يا عليم علمني. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. بعد از حمد و ثنا و نعت مصطفیٰ حبیب کبریا علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ و صحابہ و بارک وسلم. معزز سامعین کرام، حاضرین کرام و ناظرین کرام، محترم بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، قابل احترام مائیں بہنیں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تحریک فلاح امہ کے زیر اہتمام آج ہم آپ کی خدمت میں درس تفسیر القرآن کا تیسرا حصہ یعنی تیسرا درس پیش کر رہے. درس تفسیر القرآن بحمد اللہ تعالی شروع ہو چکا، جس کا آغاز
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم سے ہوا، بعد میں تسمیہ بیان ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بیان ہوئی۔ آج کا درس تفسیر القرآن جو ہے یہ الحمدللہ کے متعلق ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ، تمام حمدیں اللہ کے لیے ہیں، تمام ثنائیں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام خوبیاں اللہ کے لیے۔ الحمدللہ، حمد کے اوپر الف لام لایا گیا اور اس کو خاص کر دیا گیا۔ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ الف لام دو قسم کا ہوتا ہے۔ اس الف لام استغراقی اور الف لام عہدی۔ اگر اس کو الف لام استغراقی مان لیا جائے تو پھر ہر حال میں، ہر زمانے میں اور ہر جگہ پہ جو حمد بیان ہوگی وہ اللہ ہی کی ہوگی۔ یعنی اگر کہا جائے یہ مسجد بہت خوبصورت ہے، اس کا مینار بہت خوبصورت ہے، اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اس مسجد کو بنانے والا کاریگر، اس مسجد کا مینار بنانے والا کاریگر، اس کا ذہن خوبصورت تھا، اس کی سوچ اعلیٰ تھی، اس کا نظریہ اچھا تھا، جس نے مسجد خوبصورت بنا دی اور مینار خوبصورت بنا دیا۔ اس طرح کہا جائے چاند جگمگاتا ہے، ستارے چمکتے ہیں، ستارے دمکتے ہیں اور سورج روشنی کرتا، سورج سارے جہان کو روشنی کرتا، سارے جہان کو جگمگا دیتا۔ تو چاند کی تعریف، ستاروں کی تعریف اور سورج کی تعریف حقیقت حال میں چاند کو پیدا کرنے والے کی تعریف ہوگی، ستاروں کو بنانے والے کی تعریف ہوگی اور سورج کو پیدا کرنے والے کی تعریف ہوگی۔ تو الف لام استغراقی مان لیا جائے تو ہر حال میں، ہر مقام پہ اللہ ہی کی تعریف جو ہے وہی نظر آئے گی۔ اگر یہ کہہ دیا جائے اللہ سبحان ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر عجز سے، ہر کمزوری سے،
ہر عیب سے، تو یہ بھی اللہ کی تعریف بیان ہوگی۔ تو اگر کہا جائے کہ فلاں بندہ جو ہے اس میں یہ خوبیاں ہیں، اس کا یہ اعلیٰ کردار ہے، اس کا یہ عمدہ اخلاق ہے، اور وہ بڑا سخی ہے، وہ بڑا غنی ہے، وہ بڑا عبادت گزار ہے، وہ نیکوکار ہے، وہ پرہیزگار ہے، تو یہ بندے کی تعریف جو ہے در حقیقت یہ اللہ کی تعریف ہوگی۔ تو الف لام استغراقی ماننے سے ہر حال میں، ہر مقام پہ اللہ کی تعریف بیان ہوگی۔ جب اللہ کے ولی کی تعریف کی گئی، حقیقت میں وہ اللہ کی تعریف بیان ہوئی، اللہ کے نبی کی تعریف بیان کی گئی، تو وہ اللہ ہی کی تعریف بیان ہوئی۔ ایک ہے بالواسطہ تعریف بیان کرنا، اور ایک ہے بلا واسطہ تعریف بیان کرنا۔ بالواسطہ تعریف ہوتی ہے ولیوں کے ذریعہ سے، نبیوں کے ذریعہ سے اور رسولوں کے ذریعہ سے، وہ بالواسطہ اللہ کے ولی کی تعریف بیان کر دی، وہ اللہ کی تعریف بیان ہوئی، اللہ کے نبی کی تعریف بیان کر دی، وہ بھی اللہ کی تعریف بیان ہوئی، اور اللہ کے رسول کی تعریف بیان ہوئی، وہ اللہ کی تعریف بیان۔ باب ہے حامدہ یحمد ہو، سامع یسمع کے وزن، اس سے بنتا حامد محمود، حامد حمد کرنے والا اسم فاعل بنتا، اور محمود اسم مفعول بنتا ہے۔ یعنی جب کائنات کا آغاز ہوا اس وقت ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حامد تھے، حمد بیان کرنے والے تھے، اور اللہ محمود تھا۔ جب کائنات معدوم تھی اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمود تھے، اللہ حامد تھا، اور جب کائنات معدوم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، کائنات ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس وقت بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ کا مرتبہ محمود ہوگا اور اللہ حامد ہوگا۔ کوئی بھی اللہ کی تعریف کرنے والا نہیں ہوگا، لیکن اللہ اپنے محبوب پہ درود و سلام پڑھنے والا موجود ہوگا۔ تو کائنات کے آغاز میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حامد تھے، اللہ محمود تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر حمد بیان کی، اس قدر حمد بیان کی، اتنی حمد بیان کی، اتنی عبادت کی، اتنے قیام کیے، اتنے رکوع کیے، اتنے سجود کیے، اتنے قعدے کیے، اس اعتبار سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انت احمد، تم احمد ہو۔ احمد اسم تفضیل کل کا صیغہ ہے، یعنی سب سے زیادہ حمد بیان کرنے والا، سب سے زیادہ حمد بیان کرنے والا۔
تو जब कायनात मादूम हो जाएगी, कायनात फना हो जाएगी, उस वक्त अल्लाह जो है वो हामिदुन होगा और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा क्या होगा? हुवा मुहम्मदुन मन काना मुहम्मदुन अल्लज़ी युहमदु हमदन बाद हमदन, कि जिसकी हमद के बाद हमद की जाए। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मोहम्मद बनेंगे, आज भी मोहम्मद हैं। उस वक्त वो सिफ्त मोहम्मद का ज़हूर होगा तो अल्लाह ताला आपकी तारीफ बयान करने वाला मौजूद होगा। एक तो है अलिफ लाम इस्तगराकी के बिल वास्ता तारीफ की गई किसी वली की, किसी नबी की, तो वो अल्लाह की तारीफ होगी। कहा जाता है फला बंदा आबिद है, फला बंदा जाहिद है, फला बंदा शकी है, फला बंदा इबादत गुजार है, फला बंदा नेकोकार है, फला बंदा जो है परहेजगार है। तो हकीकत में ये अल्लाह ही की तारीफ बयान हुई। फला बंदा जो है वो मोमिन है, फला बंदा मुत्तकी है, फला बंदा साले है, फला बंदा जो है वो अल्लाह का वली है। तो हकीकत में ये अल्लाह की तारीफ बयान। हम तो ये बता रहे हैं कि उसके बंदों का मकाम इतना है तो अल्लाह का मकाम कितना होगा। अल्लाह के नबी का मकाम बयान करते हैं, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम बयान करते हैं। तो अल्लाह राजी होता अपने बंदों की तारीफ सुनकर, अपने बंदों की वो खूबी सुनकर अल्लाह राजी होता है। हम तो अल्लाह को राजी करने के लिए अल्लाह के बंदों की तारीफ करते हैं, बल्कि ये सुन्नत इलाहिया है। अल्लाह के बंदों की तारीफ या ये मौजू जो है ये अलग मौजू छिड़ जाएगा, ये फिर कभी बयान करेंगे। अल्लाह तो अपने मकबूल बंदों की तारीफ सुन के राजी होता। तो अगर बिला वास्ता तारीफ की जाए तो वो भी अल्लाह ही की तारीफ होती है। यानी अल्लाह जो है वो सत्तार है, अल्लाह गफार है, अल्लाह हय्यो, अल्लाह कय्यूम है, अल्लाह कादिर है, अल्लाह कदीर है, अल्लाह राज़िक है, अल्लाह रज़ाक है और अल्लाह ताला हाकिम है, राज़िक है। ये सारी तारीफें जो हैं ये अल्लाह की तरफ लौटती हैं। बिल वास्ता बिला वास्ता अगर अलिफ लाम को इस्तगराकी मान लिया जाए तो फिर हर हाल में, हर ज़माने में हर तारीफ करने वाला जो है वो अल्लाह की तारीफ बयान करेगा। नंबर 2, मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं कि दूसरा जो अलिफ लाम होता है वो अलिफ लाम आदि हुआ करता है। अलिफ लाम आदि से क्या मुराद है कि हमद वही काबिले तारीफ होगी, काबिले कबूल होगी जो अल्लाह के नबी ने बताई हुई हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हुई हो, जो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हुई हो। वो हम जो है वो काबिले कबूल होगी। देख लें बॉर्डर के पास इंडिया का मुल्क है, हिंदुस्तान कहलाता है, वहाँ के जंगलात में जाके देख लें, यूरोप के जंगलात में जाके देख लें, वहाँ लोग क्या कर रहे हैं, जोगी बैठे हुए हैं, साधु बैठे हुए हैं, संत बैठे हुए हैं, भगत बैठे हुए हैं और उन्होंने क्या काम किया है, वो लिबास उतार के बैठे हुए और उन्होंने सिर्फ लंगोट पहना हुआ, अपने जिस्मों पे
राख मली हुई है, वो स्वा मली हुई होती है।